السلام علیکم یار، آپ لوگوں نے بھی ایک چیز سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی، کیونکہ میں نے بھی 2-3 دفعہ دیکھی ہے، لیکن میں نے اس کو اتنا زیادہ نوٹس نہیں کیا کہ بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ قیامت خود بتائے گی کہ میں ضروری کیوں تھی، اور یہ بات مجھے آج سمجھ آ گئی ہے۔ میں علامہ اقبال کا ایک شعر بہت دفعہ دیکھ چکا تھا کہ ہم نے دیکھے ہیں احراموں میں لپٹے ابلیس بہت۔ وہ کیا بات تھی؟ علامہ اقبال نے یہ بات کس لیے کہی تھی؟ میرا یہ پوائنٹ آف ویو بھی کلیئر ہو گیا۔ آج جو ثانیہ ہوا ہے، مجھے یہ نہیں پتہ کہ میں اس کو ثانیہ کہوں، واقعہ کہوں، کہانی کہوں یا کچھ بھی کہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ اتنا غرور اور اتنا گھمنڈ آپ لوگوں کو کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا آپ لوگوں کو اتنا گھمنڈ ہے؟ آپ لوگوں کو صرف اتنی چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، جس دن اللہ سائیں نے آپ لوگوں کی رسی کھینچ لی، اور اللہ سائیں جب رسی کھینچتے تو وہ ایسے نہیں کھینچتے کہ آپ کو ہاتھ اور پاؤں باندھ کے اور ایسے کھینچ کے گرا دیں گے۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا، بلکہ جب اللہ سائیں رسی کھینچتے ہیں تو امت محمدیہ کی رسی اس ٹائم اللہ سائیں کھینچنا شروع کرتے ہیں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جب آپ کے اعمال جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ جانور کو جس طرح گلے میں رسی باندھ کے گھسیٹ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سائیں ہمیں بھی ویسا ہی گھسیٹیں گے، کیونکہ امت محمدیہ کے بارے میں اللہ سائیں نے فرمایا کہ تم اتنے گناہ کرو کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان بھر جائیں، اور پھر صرف ایک بار یہ کہہ دو کہ یا اللہ میری توبہ، تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن جب آپ کے اعمال جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں تو اللہ سائیں آپ کو گلے میں رسی ڈال کے کھینچیں گے۔ اتنا غرور، اتنا گھمنڈ آپ لوگوں میں کس چیز کا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی انسان کو کوئی ویلیو دیتے ہی نہیں ہیں اپنے آگے؟ یہ مسافر خانہ ہے نا، یہاں ساری زندگی نہیں رہنا، یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی ایسی ہے کہ جیسے آپ سفر میں ہوں اور ایک پیڑ کے نیچے، آپ سائے دار پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر آرام کریں اور واپس اپنے سفر کی طرف نکل جائیں۔ وہ جو سفر ہے وہ آخرت کا سفر ہے۔ میں آج کے واقعے کی مذمت، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں مذمت کر سکوں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ حمزہ ملک کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔